ایک مرتبہ کا ذکر ہے، سرکار خواجہ غریب نواز رحمتullah علیہ کو اجمیر میں قیام کرے کچھ وقت ہی گزرا تھا۔ آپ کی کرامت سے لوگ اچھی طرح وابستہ تھے اور کچھ لوگ آپ کو ماننے بھی لگے تھے۔ آپ راجستھان کی کسی جگہ سے گزر رہے تھے۔ اس دور میں کوئی سورج کی پوجا کیا کرتا تھا اور کچھ لوگ طرح طرح کی چیزوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اچانک آپ کے مریدوں کی نظر ایک گائے پر پڑی جو ایک ماربل کی بنی ہوئی تھی، یعنی پتھر کی بنی ہوئی تھی، دیکھنے میں بڑی خوبصورت تھی اور جس کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ کے مریدوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ گائے اتنی خوبصورت ہے تو کیوں نہ ہمیں اس کا دودھ مل جاتا، کاش ایسا ہوتا یہ گائے دودھ دینے لگ جاتی اور ہمیں اس کا دودھ مل جاتا۔ اور یہ خیال کرتے کرتے انہوں نے سوچا کہ ہم تو شہنشاہ ہند خواجہ غریب نواز رحمتullah علیہ کے ساتھ ہیں۔ تو ان مریدوں نے مل کر سرکار خواجہ غریب نواز رحمتullah علیہ سے اپنی خواہش عرض کی کہ حضور، ہم چاہتے ہیں اس گائے کا دودھ ہمیں بھی مل جائے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمتullah علیہ اپنے مریدوں کی یہ خواہش سن کر بہت مسکرائے اور فرمایا، ٹھیک ہے چلو۔ جیسے ہی خواجہ غریب نواز رحمتullah علیہ اور ان کے مرید پتھر کی گائے کے پاس گئے تو اس گاؤں کے لوگ وہاں جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، آپ لوگ دور ہٹ جائیے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمتullah علیہ نے فرمایا، ہم یہاں کچھ کرنے نہیں آئے ہیں، بس ان لوگوں کی خواہش ہے کہ اس گائے کا دودھ پی لیں۔ اس گاؤں کے لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ اے بابا، ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ پتھر کی گائے دودھ دے دے، اور وہ بھی یہ گائے جسے پتھر اور ماربل سے بنایا گیا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمتullah علیہ مسکرائے اور کہنے لگے، ہاں بالکل، یہ گائے دودھ بھی دینے لگے گی اور یہ لوگ پیئیں گے بھی۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمتullah علیہ سے ان لوگوں نے فرمایا کہ بابا، یہ پتھر کی بنی ہوئی ہے، یہ گائے دودھ نہیں دے سکتی۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمتullah علیہ نے فرمایا کہ جاؤ، تم اپنے اپنے گھروں سے برتن لے کر آؤ تاکہ اس گائے کا دودھ لے جا سکو۔ وہ لوگ اپنے اپنے گھر جا کر برتن لے آئے اور کہنے لگے کہ آج ہم بھی دیکھیں کہ یہ بابا آخر کیا چاہتے ہیں۔ جب سب لوگ بڑے بڑے برتن لے کر سرکار خواجہ غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار خواجہ غریب نواز رحمتullah علیہ نے گائے کے کان کے پاس جا کر بسم اللہ شریف پڑھی اور بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد اس کے تھنوں کو ہاتھ لگا دیا۔ اللہ اکبر! جیسے ہی آپ کا ہاتھ مبارک اس گائے کے تھنوں پہ لگا تو چاروں تھنوں سے دودھ کی نہریں بہنے لگی۔ سارے گاؤں والے حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ یہ کیا چمتکار ہے، پتھر کی گائے دودھ دے رہی ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ پتھر کی گائے دودھ دے رہی ہے تو لوگوں نے اپنے سارے برتن بھر لیے، اور جب سارے برتن بھر لیے تو سرکار خواجہ غریب نواز رحمتullah علیہ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ جاؤ، تم اس کا دودھ نوش فرما لو۔ اسی کا نام اصال قربانی ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمتullah علیہ نے اپنی ضرورت کو پورا کرنے سے پہلے ان گاؤں والوں کی ضرورتوں کو پورا کیا اور انہیں دودھ پہلے دیا اور اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ تم بھی اس کا دودھ نوش فرما لو۔ انہوں نے جب سرکار خواجہ غریب نواز رحمتullah علیہ کی یہ کرامات دیکھی تو کہنے لگے، یہ تو بہت بڑے مہاتما لگتے ہیں، اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمتullah علیہ کے قدموں کو پکڑ لیے اور ان سب لوگوں نے مل کر کہا، آپ تو ہمارے دیوتا ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمتullah علیہ نے فرمایا، میں کوئی دیوتا نہیں ہوں، میں ایک اللہ کا بندہ ہوں۔ اگر تم مجھ سے عقیدت رکھتے ہو اور تم مجھے چاہتے ہو تو میں جو چاہتا ہوں وہ تم کر لو۔ لوگوں نے کہا، آپ کیا چاہتے ہو؟
सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि तुम सब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने इस फरमान के बाद पूरे गांव ने कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह। और ये है हमारे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की शान, जो एक पत्थर की गाय से भी दूध निकाल देते हैं।